السلام علیکم. میں بھی رہا جس نے میری سنت کو زندہ رکھا، جس نے میرے علم کے اندر غور و فکر کیا. رب نے اس کو بھی ہدایت، سبحان اللہ، رب نے اس کو بھی ہدایت پر گامزن فرما دیا. وہ بھی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، وہ بھی متقیوں کی صف میں ہے، وہ بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے، محسن ہے. پھر اولیاء اللہ کا زمانہ، حضور غوث اعظم دستگیر کا زمانہ. حضور غوث اعظم دستگیر آپ خود فرماتے ہیں میرے وقت میں بڑی ظلمت تھی، دین مردہ ہو چکا تھا، دین بہت ضعیف ہو چکا تھا. آپ فرماتے ہیں دین میرے سامنے انسانی صورت میں ہے، دین میرے سامنے انسانی صورت میں ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو بہت زیادہ وہ ضعیف تھا. جس ٹائم میں نے اس کو ہاتھ لگایا وہ پھر سے جوان، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شباب دے دیا، نوجوان کر دیا، زندہ کر دیا. جو وہ مردہ تھا اس کی زندگی کو ڈال دیا. حضور غوث اعظم دستگیر آپ فرماتے ہیں میرے وقت کے بھی، میری صحبت میں بھی لوگ تھے جو شاگرد تھے، جو ائمہ تھے، جو اولیاء تھے، جو مشائخ تھے، وہ آنے والے وقتوں سے بہت بہتر، سبحان اللہ. اور جو میرے وقت کے کسی ایک مرید کی صحبت میں بھی رہا وہ یہ جانے وہ میری صحبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ خود فرماتے ہیں جو میری صحبت میں آ گیا وہ یہ جان ہے وہ مولا علی کی صحبت ہے. سبحان اللہ. اور جو علی کی صحبت میں ہے وہ یہ جان ہے وہ حضور کی صحبت ہے. سبحان اللہ. اور جو حضور کی صحبت میں ہے تو وہ کس کی صحبت میں ہے؟ اللہ. وہ اللہ کی صحبت میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کے قلب میں وہ نور آیا ہے، حضور سے ڈائریکٹ یہ نور آیا ہے، اور یہ نور آ کے ان کے قلب کے اندر جاگزیر ہو، پناہ لے لی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جاننے کی توفیق. آمین. کشتگان خنجر تسلیم ہر زمان از جانب غیب تسلیم را. آپ فرماتے کشتگان خنجر تسلیم را. یہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر کے اوپر آپ کا نشان ہے. جس ٹائم قوالوں نے یہ شعر جو ہے پڑھا تھا تو آپ کو وجد تعلیم، اس وقت کے لوگ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک آپ اس حالت میں رہے، اور تیسرے دن اس وجد کے اندر ہی آپ کا وصال ہوا. آپ کے وجد کی حالت آپ کا ایک مرید لکھتا ہے کہ جس ٹائم قوالوں نے یہ شعر پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را،
تو آپ کے وجد کی کیفیت یہ تھی کہ قوالوں کو اگلا مصرع ہی بھول ان کی کتابوں سے وہ مصرع حذف ہو گیا. اگر آپ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے وصال کو دیکھیں خاص کر, تو آپ کے وصال کے اوپر مستند دلائل ہیں کہ اس حالت میں آپ کا وصال ہو. 3 دن تک آپ اس حالت میں رہے. قوال اگلا شعر پڑھتے ہیں, اگلا اس کو یاد ہی نہیں آتا, اور جب اس کو یاد نہ آیا تو آپ کا وصال ہوگا. آپ کا وصال, آپ کے وصال کے بعد آپ کے روزہ اقدس کو بنا دیا گیا. پھر سے جو ہے وہ وہاں پہ قوالی بنانے کی, اور اس قوال نے کہا کہ آج پھر سے میں وہ شعر جو ہے اب وصال ہوا گیا, آپ کی قبر اقدس بنی ہوئی ہے. جس میں قوالوں کے شعر کو شروع میں خوش کام خنجر تسلیم, تو آپ کے ہاتھ پاؤں قبر سے باہر آنا شروع. اگر ہمیں ان کے روزے اقدس میں جانے کی توفیق ہو تو ابھی بھی ان کے مزار سے جو پہلے بنا تھا اس کے بعد جو قوالوں نے پڑھا تو آپ کے ہاتھ پاؤں باہر آ گئے, تو بادشاہ نے قوالی کو روک دیا کہ اس سے آگے نہ پڑھنا ورنہ حضور باہر نکل آئے. تو اس جگہ پر بادشاہ نے الگ سے جگہ بنائی اور ان کو سندل سے غسل دیا. آپ کے اس کے دل ان جگہوں کو سندل سے غسل. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ. یہ کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہے جن کے قلب رب کے حضور مستغرق ہوتے ہیں, جن کی رضا رب کی رضا ہوتی ہے, جو ہر دم اس کی رضا کو تکتے ہیں, ہر عین اس کی رضا کو تکتے ہیں. ان کی زندگیاں بھی ان کی رضا کے لیے ہوتی ہیں, ان کی موت بھی ان کی رضا کے لیے. یہ وہ لوگ آج تک ان کے جہاں پر عذاب مبارک طویل ہوئے نکل آئے, آج تک ان کے عرس کے دن اس جگہ کو سندل سے غسل دیا. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی ہست در سینہ امام جلوہ جانا, یہ بو علی شاہ قلندر کے شعر ہے. یہ صوفیاء کا ذکر میں اسی لیے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اشعار کے صدقے سے ہمارے قلب میں ان کی محبت کو اتار دے. آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عقل سے آیا, رب نے اپنے محبوب کی پہچان ہی اس کو نہ دی, کیا وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو. حضرت بلال حبشی کو دیکھو, حضور کے وصال کے بعد آپ آزان دیتے تو حضور کی صورت نہ تکتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے. جس میں آپ فرماتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ کو یہ معمول تھا کہ آپ حضور کے چہرے اقدس کی طرف اشارہ فرماتے, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ عادت تھی آپ کی. جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال حبشی نے آزان دینا بند کر دیا, اور اثر یہ تھا کہ جب تک حضرت بلال حبشی آزان نہ دی صبح کی, اللہ رب العزت نے صبح ہی نہ دی, سورج کو طلوع ہی نہ دی. آپ کو بلایا گیا کہ آ کے آزان ہے. اللہ, یہ کون سا عقیدہ تھا ان کا حضور سے؟ وہ کس نگاہ سے حضور کو جانتے تھے؟ وہ محبت اور عشق کی نگاہ سے حضور کو جانتے. اور ہمارا دین بھی جب تک محبت اور عشق کی نگاہ سے ہم نہیں سیکھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, ہمیں الجھائی رکھے گا, ہمیں اختلاف میں ڈالی رکھے گا, ہم اختلاف میں جو ہے پڑے رہیں گے. جب تک یہ صوفیاء کے ساتھ نسبت اور صوفیاء کے کلام کو نہ پڑھنا, جب تک ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے, اللہ رب العزت اس دین کی سمجھ ہمیں نہیں. ان لوگوں نے صرف دین کو سیکھا نہیں بلکہ عمل کیا, عمل کے ساتھ جو ہے چل, اتنا عمل کیا ہے, اتنا عمل کیا ہے کہ جو لوگ ان کی نسبت میں رہے, اللہ رب العزت نے خالی ان کی نسبت میں رہنے والوں کی یہ شان بیان کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. جو ان کی نسبت میں آ گئے, خالی اللہ رب العزت اس نسبت کے صدقے سے ان کے دلوں سے بھی خوف اور حزن دور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان اولیاء اللہ کی نسبت کا اثر یہ ہے
صرف وجود پر نہیں ہوتا، روح پر بھی ہوتا ہے۔ بے شک یہ روح کے رہبر رہنما ہوتے ہیں، ہادی ہوتے ہیں۔ تو ہست در سینہ ماں جلوہ جانا، ابو علی شاہ قلندر کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے سینے میں تک تو صحیح، تو اس نگاہ سے تو آپ ہست در سینہ ماں جلوہ جانا نعمہ، تجھے میرے یار کا جلوہ دکھے گا۔ یہ یار کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام سبحان اللہ، یہ وہ نور ہے جو ان کے قلب میں جمع ہو جاتا ہے۔ اپنے عمل سے اتنا عمل کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں۔ ابو علی شاہ قلندر کا واقعہ ذرا پڑھ لیں، آپ سے اللہ رب العزت نے کلام کیا کہ بس کر، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تیری عبادت میں نے قبول کر لیا، بس کر جا۔ اب اس مجاہدے سے نکل آ، 8 سال آپ جو ہے پانی کے درمیان کھڑے رہے، کچھ کھایا پیا، کس لیے؟ اللہ کی انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیت کا ہے۔ اگر اس کی یاد میں بھوکے رہو گے تو وہ سیر کرتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اس کی یاد میں بھوکے رہو گے تو اللہ رب العزت اس یاد کے صدقے سے مارے گا نہیں۔ تو یہ اس کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں، اس کو راضی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 8 سال تک ابو علی شاہ قلندر کو زندہ رکھا۔ یہ عام سی باتیں نہیں ہیں، یہ روح کی باتیں ہیں، عقیدت کی باتیں ہیں۔ ان لوگوں کی نسبت ہمیں قبر میں کام آئے گی، یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا کہ ابو علی مانگ مجھ سے، تو کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے۔ آپ نے فرمایا مجھے علی بنا۔ اللہ نے کہا علی صرف ایک، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا، علی صرف ایک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کلام کیا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، کہا جب تک تو اپنے ہاتھ سے مجھے باہر نہیں نکالے گا میں نہیں نکلوں گا۔ آپ کے اوپر حدود کیا عبادت کے دوران، ابو علی شاہ قلندر غنود کی آئی تو آپ نے خود کو کیا دیکھا کہ آپ ساحل پر آ گئے۔ کہاں پر آ گئے؟ ساحل پر۔ تو آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا کہ تو کون ہے کہ جس نے میری عبادت میں خلل جو ہے ڈالا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ آپ سنو کیا فرمایا؟ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں علی اکبر، میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا ید اللہ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ اور کون ہوں؟ علی المرتضی۔ میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، اللہ۔ میں کیا ہوں؟ ید اللہ ہوں، اللہ کا ہاتھ، علی المرتضی، اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ابو علی شاہ قلندر کہ جب میں شہر میں گھسا تو سب مجھے خود کہہ اٹھے بو علی بو علی بو علی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے وجود سے علی کی خوشبو آتی ہے، اللہ میرے وجود سے مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی تھی۔ وہ یہ زندہ ہے، بے شک، یہ وجود کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بے شک، ہماری طلب میں فرق ہے، ہماری سوچوں میں فرق ہے، ہمارا علم کم ہے۔ ہم لوگ جس صاحب دل کی بارگاہ میں جانتے ہیں ہم اس کو نہیں جان سکتے، تو ان کو کیا جانتے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہست در سینہ ما جلوہ جانا، آ تو میرے سینے میں تو تک، تجھے میرے یار کا دیدار، بت پرستیم دل ما اسقنا مانا۔ جب تو اس یار کا دیدار کر دے گا تو تجھے قبلہ بھی بھول جائے گا، اللہ۔ بت پرستین دل ما اسق صنم خانہ ما، تو میرے دل میں تکتا رہے گا اور شاید تیری اسی میں زندگی گزر جائے، سبحان اللہ، تو اس عبادت میں لگا رہے گا جو جلوہ تجھے میرے سینے میں نظر آ۔ سبحان اللہ، ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ آپ فرماتا ای خضر چشم حوانے کے برامینا،
آپ فرماتے ہیں اے خضر تو کیوں نازا ہوتا ہے اس آب حیات کو پی کر، مت نازا ہو بوت یک قطرہ زے در دیتا ہے اللہ، بوت یک قطرہ، وہ تو ایک قطرہ ہے، زے در دیتا ہے اللہ اکبر، پیمانہ ایمان، میرے پیمانے کا جام کا جو میں لٹا دیتا ہوں، جو میں پی جاتا ہوں، اس کے آخر میں جم جاتا ہے، وہ تو اس کا ایک قطرہ ہے، بہت یک قطرہ ہے زے در دیتا ہے پیمانہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ان اولیاء سے محبت نہیں ہوگی ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى، یہ وہ عبادتیں ہیں، یہ وہ نوازشیں ہیں جو رب کی طرف سے ان کے اوپر ہوتی ہیں، یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو رب ان کو دے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم چو پروانہ بسوزیں بسازیں بعشق، اللہ اکبر، اگر آشم مکنا جلوہ باقا شامت۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرا یار، میرا معشوق اگر اس محفل میں جلوہ افروز ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ تو میں پروانے کی طرح اس کے گرد طواف کروں، اللہ اس کے گرد چکر لگاؤں گا۔ اگر آشم مکنا جلوہ کا شامت، شمع کیا ہے اور پروانہ کیا کرتا ہے؟ شمع کے گرد پھرتا رہتا ہے، ادھر ادھر تو وہ نہیں جاتا، اس کا کام ہے شمع کے گرد پھرنا۔ بعض پروانے اس میں جان بھی دے دیتے۔ وہ بے سوزے ماں فرماتے ہیں کہ میں اس کے طواف میں اس کے عشق میں اپنی جان دی، وہ بے سوزے وہ بے سازیں بعشق، اور کیا کر دوں گا اپنے عشق کو نباہ کے رہا۔ سبحان اللہ، پروانے کی مانند میں اپنے یار کے گرد طواف کروں۔ یہ عام باتیں نہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ صحبت کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی جو تھے یہ حضور کو عشق اور محبت کی نگاہ سے تکتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینے میں رہ کے کیا کروں جب میرا یار ہی نہیں، جب اس کا دیدار ہی نہیں ہے، جب اس کی باتیں ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں اس کی صحبت میں اپنی پیاس کو بجھا دیتا، وہ صحبت ہی نہیں ہے۔ دین محبت اور عشق کا نام، بے شک بے شک۔ حضور فرماتے ہیں میں آئینے کی مانند، جو مجھے عشق کی نگاہ سے تکتا ہے میں اس کو عشق کی نگاہ سے، جو مجھے محبت کی نگاہ سے ملتا ہے میں اس کو محبت کی نگاہ سے، جو مجھے دنیا کی نگاہ سے ملتا ہے میں اس کو دنیا کی نگاہ سے، جو مجھے اپنے خواہشوں کے لیے ملتا ہے میں اس کی خواہشات کی نگاہ سے اس کو ملتا ہوں۔ میں تو آئینے کی مانند، پیر کامل صورت زندہ یعنی دیدے پیر دیدے کی۔ پیر کون ہوتا ہے؟ یہ صورت ذل الہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے یہ اشعار، یہ اشعار بھی اسم اعظم ہے، اس میں ان صوفیاء کی کیفیات بند ہے، انہوں نے اپنی کیفیات کو ان اشعار میں لکھا ہے۔ اگر جو شخص ان اشعار کا بھی وسیلہ دے تو رب اس کی بھی دعا کو قبول فرمائے، رب اس کی بھی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ علی بن حاتمی حضور غوث الاعظم دستگیر کے مرید ہیں، اور حضور غوث الاعظم دستگیر خود فرماتے ہیں علی بن حاتمی تجھ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کہ تو میرا مریدی، تو میرا دوست ہے۔ اللہ علی بن حاتمی کا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے میری دعوت کی۔ کیا کی؟ دعوت۔ میں اس کی دعوت پہ چلا گیا۔ اب اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے دیکھو، تو اس نے اپنے گھر میں میری جگہ کی کہ آپ ادھر آرام فرمائیں، پھر شام کو آپ کو میں مجلس میں لے کر چلا۔
جس میں آپ جو ہے اس کے حجرے میں داخل ہوئے تو مرغیاں پھیلی. آپ نے کہا ان سب کو ذبح کرو. وہ محبت والا مرید تھا, اس نے چوم چرا دی. بے شک اس نے حضور کے حکم پر ساری مرغیوں کو ذبح کیا. اب ذبح کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر سے سونے کے ذرات نکلے. وہ شخص حیران ہو گیا. اب علی بن حاتمی کیا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے خبر دی ہے, رب نے مجھے مطلق کیا ہے, اطلاع دی ہے کہ جو تیری بین کا ہار گم گیا تھا وہ زمین پہ گرنے کے بعد وہ چورا چورا ہو گیا, اور وہ ان مرغیوں نے دانے کی مانند چن لیا, اور تیرے گھر والوں نے یہ ارادہ بنا لیا تھا رات کا کہ رات کو ہم تیرا قتل کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہار تو نے بیچا ہے. اللہ, وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ تو میرا معاملہ تھا, میرے گھر والوں کا معاملہ. علی بن حاتمی کو کہاں پر خبر ہو؟ علی بن حاتمی کیا فرماتے ہیں, رب نے دنیا کی ہر چیز ملک پہ منکشف. بے شک بے شک. آپ فرماتے ہیں کوئی کاف کے اس پار بھی چونٹی, کالی چونٹی پتھر کے اوپر ریگے تو رب مجھے بغیر واسطے کے خبر دے. سبحان اللہ. رب مجھے بغیر واسطے کے بتا دیتا ہے. علی بن حاتمی دیکھ وہاں پہ چونٹی ریگ رہی. دنیا کی ہر چیز آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ہر چیز کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے, اور میں حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ہوں. اللہ. اب علی بن حاتمی کا تصرف ہے کہ اس کو موت سے بھی بچا لیا, اور جو ہار گما ہوا تھا جس کی خبر آپ کو نہیں تھی لیکن اللہ کے ولی سے کیا چھپا ہے, وہ تو دیوار کے اس پار بھی ویسا دیکھتا ہے جس طریقے پہ دیوار کے اس پار دیکھتا ہے. دونوں منظر اس کے لیے یکساں ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا. تو علی بن حاتمی کا خالی کمال دیکھو, تصرف دیکھو, نظر دیکھو, صحبت یاد میں رہے, حضور غوث اعظم دستگیر کی صحبت میں رہے, اور اللہ رب العزت نے کل کی حایت کو ہی موڑ دیا. اللہ رب العزت نے کمالات, علم, فضل, حکمت, نور سب سے نوازا. کیوں نوازا؟ کیونکہ صاحب دل کی صحبت میں وقت گزارا ہے. بے شک. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترست سال فاقت میں. بے شک. یہ ایسے تو بات نہیں کی مولانا نے. بے شک. سبحان اللہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء, کہ ایک زمانہ, ایک وقت تم صحبت اختیار کرو کسی مرد کامل کی بات. بے ترست سال طاعت بے ریا, یہ تیری 70 سالہ بے ریا عبادت سے بے ریا. سبحان اللہ. علی بن حاتمی فرماتے ہیں میں 10 سال حضور غوث اعظم دستگیر کی صحبت میں رہا. اللہ, 10 سال حضور غوث اعظم دستگیر کی صحبت میں آ. اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں سے آپ کو نواز کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دودھ پہ کھڑے, رب کو فرماتے ہیں مجھے اپنا جلوہ کرنا. رب فرماتے ہیں موسیٰ تو مجھے تک نہیں پائے گا. رب کیا فرماتے ہیں موسیٰ سو رہے ہیں, تو مجھے تک نہیں پائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب خواہشاں ہے, خواہش کر رہے ہیں کہ رب تو مجھے اپنا دیدار کرا, بس میں نے دیکھنا ہے. رب نے کہا چل تیری خواہش ہے تو پھر دیکھ. اللہ رب العزت نے تھوڑا سا اپنا جلوہ, جز کا بھی جز, شاید اس کا بھی جز ہو, کوئی دور تو جل کے راکھ ہو, وہ تو ریزہ ریزہ ہو, دور بن گیا.
اب وجود نبی دیکھو، پتھر ختم ہو گیا لیکن حضرت موسیٰ کا وجود ختم نہیں۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وجود ختم نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں دیکھ لیتا تھا کہ سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر چونٹی رینگ رہی ہے۔ کیا چونٹی رینگ رہی ہے؟ میں اس کی حرکت کو رات کی تاریکی میں بھی تک لیتا تھا۔ اللہ اکبر، رات ہے، سیاہ پتھر ہے، میلوں دور پڑا ہے، کالی چونٹی رینگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس جلوے کے بعد میری نظر میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ میں اس حالت کو بھی تک لیتا۔ دم بدم روح القدس اندر معین میدم، من نمی دانم مگر عیسیٰ ثانی شدم۔ ادھر علی بن حیدری کیا فرماتے ہیں؟ صحبت غوثیت میں میں رہا، حضور غوث الاعظم دستگیر کی صحبت میں رہا، رب نے مجھ پر بھی ان پردوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ میں بھی دیکھ لیتا کہ سیاہ چونٹی کوئی کاف کے اس پار پہاڑ کے اوپر جو مجھے دیکھ، رب مجھے بغیر واسطے کے رب مجھے اس کی اطلاع دے۔ میں اس کو بتا دم بدم روح القدس اندر معین میدم۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں حضور کے نقش قدم کو اور انبیاء جو تھے جو آئے ہیں، جتنے اولیاء آئیں گے اور جو گزر چکے ہیں وہ ان انبیاء کے نقش قدم پر ہیں، لیکن میں عبد القادر جیلانی اللہ اپنے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم۔ یعنی اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات سے ہمیں معلوم کیا ہوا؟ اس بات سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی صفات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت سے عطا ہوئی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث الاعظم دستگیر میں منتقل کی۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن، جو گزر بھی چکے جو آئیں گے بھی قیامت، اور جو انبیاء گزرے ہیں وہ ان یہ اولیاء جو آئیں گے اور جو گزر چکے ہیں وہ ان انبیاء کے نقش قدم ہیں۔ اس ایک شعر میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کیفیت کو لکھتے ہیں، دم بدم روح القدس اندر معین میدم، کہ میرے اندر پھونکی جا رہی ہے روح القدس کی روح کو۔ دم بدم روح القدس اندر معین میدم، من نمی دانا میں نہیں جانتا مگر عیسیٰ ثانی شدہ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا ثانی بن گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کیا تھی؟ مردہ زندہ ہو جانا، جو پیدائشی نابینا ہے اس کو بینا کر دینا، گنگے کو زبان عطا فرمانا، جو آپاج ہے لاغر ہے چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا اس کو شفا دے دینا، برس کا مریض جو ہے آپ کے دیکھنے سے ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ، اب حضور غوث الاعظم دستگیر کے سکول کو دیکھو، میں حضور کے نقش قدم پر، کتنا فضل ہے حضور غوث الاعظم دستگیر، حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، سب نور ان کے ذریعے سے ہے جو ہمارے دلوں میں بھی چمکتا ہے، بے شک الحمدللہ، کیونکہ ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، جو ان کے غلاموں کا بھی غلام ہے رب اس کی بھی بخشش فرمائے، کیوں؟ کیونکہ وہ نسبت غوثیت سے پہچانا ہے۔ تو کیا ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، اب یہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اب یاد حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو نہیں جانتا مگر میں عیسیٰ ثانی بن چکا۔ اللہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، آمین۔
ہمیں جاننے کی توفیق آمین۔ ان اولیاء اللہ کا کلام، ان اولیاء اللہ کی کتابیں جب تک ہماری نسبت ان کتابوں کے ساتھ، ان کے علم کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ نہیں ہوگی، تب تک اللہ رب العزت کی حکمت اور نور ہمارے قلب کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی صحبت دے جو ہمارے وجود کو بھی سنوارے اور ہمارے قلب کی حالت کو بھی سنوارے، ہمارا باطن بھی بالکل پاک صاف ہو جائے، جس طریقے پہ ہم نہاتے دھوتے ہیں۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا وجود صاف ہو گیا، اب ہم نئے کپڑے پہنیں، اس طریقے پہ قلب کی بھی حالت ہوتی ہے۔ یہ صوفی کرتا ہے، وہ اس کو صاف کر دیتا ہے، اس کو غسل کروا دیتا ہے، اس کو بالکل ستھرا کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ اپنے رنگ کا لباس چڑھاتا ہے۔ یہ اس پر ہے کون سا لباس، وہ اس کے قلب کے اوپر چڑھاتا ہے۔ پہلے وہ فنا فی الپیر کرتا ہے، پھر جب وہ فنا فی الپیر ہو جاتا ہے، پھر اس کو فنا فی الرسول کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس کو دے دیتا ہے۔ پھر فنا فی الرسول کرنے کے بعد وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق، ہمیں جاننے کی توفیق، ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے، جو صحابہ کے قلب میں آیا ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے قلب میں آیا ہے، اور ان سے حسنین کریمین کے قلب میں آیا ہے، پھر معصومین کے قلب میں آیا ہے، پھر اس کے بعد حضور غوث الاعظم دستگیر کے قلب میں آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس نور کو سمجھنے کی توفیق، کیونکہ یہ نور وہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ہدایت دیتا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی ہدایت دیتا ہے، اور یہ نور اس وقت بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا فضل فرمائے، ہم پہ اپنا کرم فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کو ہم سے راضی فرمائے، اور ان کی صحبت ہمیں میسر فرمائے، اور ہم ان کے پاس اپنی دنیا کی غرض سے نہ جائے، اپنے قلب کی غرض سے، تاکہ ہمارے قلب کی جو حالتیں ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ان کو بدل دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی وہ